प्यार भरा साथ। वो समझ गया कि मैं उससे दूर हो रही हूँ, तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उससे बात नहीं करूँगी तो वो अपनी जान ले लेगा। क्योंकि जब भी मैं उससे नाराज़ होकर बात नहीं करती थी, तो वो खाना पीना, अपना हर काम छोड़ देता था और बीमार हो जाता था। जब उसने मुझे धमकी दी तो मैं क्या करती? कैसे उसे मरने के लिए छोड़ देती? मैंने उससे फिर बात करना शुरू कर दी। जब मैं उससे बात करती, वो अपना हर काम खुश होकर अच्छी तरह करता। मैं फंस गई थी, ना तो उसे मरने के लिए छोड़ सकती थी और ना हम एक हो सकते थे। मगर वो तसल्ली देता कि जब तक मैं हूँ तुम हिम्मत न हारो और मुझ पर यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मगर मैं भी मजबूर थी। मुझे मेरे घर वाले मजबूर कर रहे थे कि जल्दी से रिश्ता हो जाए और मेरी शादी कर दें। मैं किसी ना किसी तरह से ये सब होने से रोक रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरी शादी हो गई तो वो मर जाएगा और फिर मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, ना जी पाऊंगी। मैं जानती थी कि हम एक नहीं हो सकते। बस उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी खुशी के लिए चुप थी और इंतज़ार कर रही थी कि वो थोड़ा संभल जाए, ताकि जब मेरी शादी हो तो वो कोई गलत कदम ना उठाए। क्योंकि उसकी खुशी के लिए मैंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। फिर अब कैसे एकदम उसे छोड़ देती? कैसे उसकी खुशियाँ, उसका सुकून छीन लेती? बहुत वक्त गुजर गया, हम ऐसे ही बात करते रहे। वो बहुत खुश था और मैं उसे देखकर खुश रहती थी। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया जो मेरे घर वालों को पसंद आया। कुछ दिन मैं चुप रही, उसे इस रिश्ते के बारे में नहीं बताया। फिर एक दिन मैंने उसे बताया कि मेरे लिए रिश्ता आया है। ये सुनकर वो खामोश हो गया। फिर उसने कहा, क्या तुम उससे बात कर रही थी? इसीलिए मसरूफ़ थी और मुझसे बात देर से की। मैंने कह दिया, हाँ। क्यों? उससे बात करने में क्या मसला है? जो जिससे शादी हो रही हो उससे तो बात करनी चाहिए ना। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा, ठीक है, तुम उससे ही बात करो अब और उसी से शादी करो। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा अब, और 5 मिनट में देखना कि मैं क्या करता हूँ। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी कोई बात ना सुनी और कॉल बंद कर दी। उसने बहुत सारी गोलियां खा ली, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। काफ़ी दिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैं बहुत परेशान थी, मगर ना तो मैं उससे बात कर सकती थी, ना ही उससे मिल सकती थी। बस मैं रोती रही और दुआ करती रही कि बस वो ठीक हो जाए। काफ़ी दिन बाद उसने बात की, उसका गुस्सा कम हुआ। फिर मैंने उसे समझाया, उससे माफ़ी मांगी और उससे वादा किया कि
اب جیسے وہ بولے گا ویسا ہی ہوگا اور ہمیشہ میں اس کا ساتھ دوں گی، کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی اور نہ کبھی شادی کروں گی۔ یہ سب سن کر وہ بہت رویا، کہنے لگا میں بہت مجبور ہوں اور تمہیں میں نے بٹھایا ہوا ہے، تمہیں پریشان کر رہا ہوں، نہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں نہ کوئی خوشی دے رہا ہوں، میں کیا کروں؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا، اس لیے بس تھوڑا سا انتظار کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ یہ سب اس نے روتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے اسے تسلی دی کہ آپ پریشان مت ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں، جیسے آپ بولیں گے، جیسے آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، بس آپ خوش رہیں۔ میں اندر سے تو رو رہی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، مگر اس کو نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے اس کے سامنے مسکراتی رہی، اسے دکھاتی رہی کہ سب ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، میں خوش ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہ سب سننے کے بعد وہ ریلیکس ہوا۔ میں نے خود سے بھی وعدہ کر لیا کہ میں اس کے لیے جیوں گی، میں اس کے لیے رہوں گی، اب اسے خوش رکھوں گی، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر ہم خوش ہو کر رہنے لگے، ایک دوسرے کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر خوشی دینے لگے، اور تب سے اب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، بات کرتے ہیں۔ اس کے گھر والے نہیں مانے اور نہ میں نے اسے کبھی مجبور کیا کہ وہ گھر والوں کو لے کر آئے یا مجھ سے شادی کرے، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ بہت کوشش کر رہا ہے اور وہ مجبور ہے، اس لیے ہم بس بات کرتے ہیں اور خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس سب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پہلے میں سمجھتی تھی کہ لڑکے کبھی بھی مخلص نہیں ہوتے، کبھی بھی ساتھ نہیں نبھاتے، مگر اب مجھے احساس ہوا کہ کچھ لڑکے بہت حساس اور مخلص ہوتے ہیں، جن کا دل بہت خوبصورت ہوتا ہے، جو اتنا پیار کرنے والے، اتنا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا، ایسے لائف پارٹنر کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، اسے کبھی بھی کھونا نہیں چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کو ایسا شخص مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے، پھر کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل خوشی، اصل دولت، اصل سکون تو یہی ہوتا ہے کہ ایک مخلص شخص آپ کے پاس ہو۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اس سٹوری سے آپ نے کیا سیکھا، آپ کی کیا رائے ہے، اور یہ سب کر کے یہ سب جو بھی ہو رہا ہے کیا یہ صحیح ہو رہا ہے، کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ پلیز کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، مشورہ دیں اور بتائیں کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور کومنٹس کریں، ضرور کومنٹس میں بتائیں۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو لوگ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، میری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ اس سٹوری سے آپ نے کیا سوچا، کیا محسوس کیا، آپ کو کیا فیل ہوا، ایسی سٹوری، ایسا سب کچھ کس کس کے ساتھ ہو چکا ہے، وہ بھی ضرور بتائیں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں، ضرور کومنٹس کریں، اپنی رائے ضرور دیں۔ کیا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، یہ دونوں صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں؟ ضرور اس کا جواب دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔